بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، وسیم اکرم کی یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں یہ بولنگ کے سٹائل میں کنکری مار رہا ہے۔ اب اس پہ بہت زیادہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ یہ کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس پر یہ تبصرہ تو نہیں کروں گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، البتہ اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ باقی جائز اور ناجائز تو میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ جائز تو ہے بہرحال جو بھی طریقہ ہے، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ ہمارے فقہائے احناف نے تو یہاں لکھا ہے کہ 7 کنکری بس ہلکے یہ انگوٹھے پہ رکھ کے نا شہادت کی انگلی سے ہلکا سا ایسے دبا کے پھینک دے تاکہ بس مقصد پورا ہو جائے۔ باقی عجیب طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں، کچھ بوڑھے لوگ، کچھ دیگر حضرات وہ عجیب انداز سے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم حج کے مناسک کے مناظر دیکھتے ہیں، خاص طور پر رمی جمار کا منظر، اس کو رمی جمار کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، تو دل میں ایک عجیب کیفیت بیدار ہوتی ہے۔ آپ نے وسیم اکرم جیسے عظیم بولر کو دیکھا ہوگا جن کی گیند کی رفتار اور درستگی دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن غور فرمائے کہ رمی جمار کے وقت حاجی کا نشانہ وہ ستون نہیں ہوتا جسے وہ کنکریاں مار رہا ہے، بلکہ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی تجدید ہے جس میں انہوں نے اپنے نفس کے خواہشات اور شیطان کے وسوسوں کو اپنے پاؤں تلے کچلا تھا۔ اس کی شرعی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو فقہ حنفی کی روشنی میں رمی جمار کا عمل محض پتھر پھینکنا نہیں بلکہ یہ اطاعت الہی کا ایک عظیم مظہر ہے۔ احناف کے نزدیک اس عمل کی جو باریکیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے نیت اور تکبیر ہے۔ اب اس کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ رمی کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ یہ تکبیر اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر رکاوٹ اور ہر وسوسہ اللہ کی کبریائی کے سامنے حقیر اور بے وقعت ہے۔ دوسری بات، کنکریوں کا جو حجم ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کتنے مقدار میں ہونی چاہیے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں غلو اور شدت پسندی نہیں بلکہ اعتدال اور سنت کی پیروی کا نام ہی بندگی ہے۔ تیسری چیز ہے ترتیب۔ تو ترتیب یہ ہے کہ جمار اولا یعنی پہلا ستون، پھر جمار وسطی درمیانی ستون، پھر جمرۃ العقبہ یعنی بڑا ستون۔ یہ ترتیب انسان کو سمجھاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے، ہر مرحلے پر، چاہے وہ جوانی ہو، بڑھاپا ہو، شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ اسی استقامت سے کرنا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کی یاد کے لیے ان ایام میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جس نے جلدی کی 2 دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو ڈر گیا۔ یعنی یہ کنکریاں مارنا دراصل اظہار نفرت ہے اس نفس امارہ کے خلاف جو ہمیں گناہوں پر اکساتا ہے۔ جس طرح ایک ماہر باؤلر اپنے تمام تر توجہ اپنے ہدف پر مرکوز رکھتا ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پر مرکوز رکھے۔ رمی کے پتھر تو صرف ایک علامت ہے، اصل ہدف تو ہمارے اندر چھپا ہوا وہ شیطان ہے جو ہمیں نماز سے روکتا ہے، والدین کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے اور رزق حلال سے دور کرتا ہے۔ پس جب آپ وسیم اکرم کی باؤلنگ کی رفتار یا انداز کو دیکھیں تو اسے ایک کھیل کے زاویے سے دیکھیں، لیکن جب آپ رمی جمار کا منظر دیکھیں تو اسے بندگی کے زاویے سے دیکھیں۔ وہ گیند پھینک کر وکٹیں گراتے ہیں اور حاجی کنکریاں مار کر اپنی انا اور ایگو کو گراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمی جمار کی طرح اپنی زندگی کے ہر شعبے میں شیطانی وسوسوں کو اسی استقامت اور ثابت قدمی سے رد کرے جس کا ہمیں قرآن و سنت نے حکم دیا ہے۔ رمی جمار کے مناسک کی ادائیگی کے دوران احناف کے نزدیک وقت کا تعین اور کنکریوں کو ستون کے قریب پہنچانا ضروری ہے، لیکن سب سے اہم چیز وہ کیفیت ہے جو دل میں اس وقت ہونی چاہیے جب انسان اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے ہاتھ سے وہ کنکریاں پھینکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چل کر اور صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔